تعلیم و تربیت کا تقاضا ہے پڑھنے والے معصوم بچوں کی ہر شعبے میں رہنمائی کی جائے۔ آج کل عید کا دن ہے، بچوں کو اسلامی طریقے سے عید کے دن گزارنے کا طریقہ بتایا جائے۔ قابل احترام والدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مذہب میں 2 عیدیں سال بھر میں، دونوں عیدوں کے دن بہت برکت کا دن ہے۔ عید کے معنی خوشی بھی ہے، مسلمان کی خوشی یہ ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ وہ ان دنوں میں، اس سے پہلے خصوصاً ان دنوں میں اللہ سے معافی مانگے، توبہ کر کے، نیک عمل کر کے، پکے عزم سے آئندہ صحیح معنی میں زندگی گزارنے کا وعدہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لے، یہ خوشی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جوان بچے اس طرح خوشیاں مناتے ہیں جیسے باطل غیروں کے طور طریقے، گھومنا پھرنا، سمندر میں جانا، پارک میں جانا، بازاروں میں جانا، ہوٹل میں بیٹھنا، پیسے خرچ کرنا، کھانا پینا، وہ مستی مذاق، اسے لاتعداد موٹر سائیکل کے سلنسر نکال، شور شرابہ کر الٹا مسلمانوں کو تکلیف دینا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ آج کل بچے آپ کے پاس ہیں، گھر پر ہیں، آپ بھی کوشش فرمائیے آپ کے بچے ان چیزوں میں شریک نہ ہوں، کیونکہ اس سے بچے بڑے ہو کر غیروں کا طریقہ اپنا لیں گے۔ ہم اگر اسلام کے مطابق بچوں تربیت کر دیں گے تو بچے بڑے ہو کر گناہوں سے بچیں گے، لغویات سے بچیں گے، ان فضول سے بچ کر سکون سے گھر میں رہیں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ ہم سب کو جاننا چاہیے اللہ تعالیٰ کو پسند دین جو ہے اسلام ہے۔ قرآن بھی کتنے کہ بھائی ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام تو اللہ کا دین ہے، اسلام تو اللہ کا دین ہے۔ اور دین ایسی چیز ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام شروع ہو کر ہمارے پیار نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہوا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نبی ہیں، ان کو جتنا دین دیا گیا، ان سب کو جو دین دیا گیا وہ دین اسلام ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری سال میں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دین کو مکمل کر دیا آپ پر، ہم راضی ہیں، ہم اس پسند کر لیا ہے دین اسلام کو آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے قیامت تک۔ تو ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ اللہ اپنے قرآن میں کیا فرما رہے ہیں۔ تو تیسرے بار میں ایک جگہ فرمایا کہ جو انسان دین اسلام کے علاوہ کی اور دین لے کر آئے گا تو کبھی قبول نہیں ہوگا، وہ انسان خسارے میں، نقصان میں ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے معصوم بچے ہمارے ہاتھوں میں، آپ پر بھی فرض ہے، ہم سب پر فرض ہے، ہم بھی آپ بھی مل جل کے اپنے بچوں کو نیک بنائیں، دین پہ چلائیں۔ کتنا اہم ہے دین، مرنے کے بعد اس کے بعد سوال ہوگا۔ آپ نے سن رکھا ہوا قبر میں مرنے کے بعد 3 سوال ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا تھا؟ اگر ہم نے دین کو سمجھا ہوگا، قرآن اللہ رسول کی بات مانی ہوگی، نمازیں پڑھی ہوں گی، گناہوں سے بچے ہوں گے، غیروں کے طور طریقے چھوڑے ہوں گے تو ہمیں جواب آ جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید اللہ یہ بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو میرے پر ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں سنو، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے دین میں۔ آج کل ہمیں دین کی تعلیم نہیں، اسلام کی تعلیم نہیں، ہمیں باتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن آخر مرنا ہے، مر کر جو چیز ہمیں کام آئے گی وہ قرآن، اسلام اور دین کام آئے گا۔ اس کی ہمیں ابھی سے فکر کریں گے، ہمارے بچے بڑے ہو گئے، ہم بھی فکر کر رہے ہیں، آپ بھی کیجئے، انشاءاللہ یہی معصوم بچے بڑے ہو کر ملک ملت کو چلائیں گے۔ تو یہ دیندار لوگ جب ملک ملت چلائیں گے تو دنیا فتح بھی ہوگی، دنیا میں امن بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا، انصاف بھی ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔